بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب حضرت آدم کے خلیل کو تیار کیا گیا، حضرت آدم کا مجسمہ بنا دیا گیا۔ بنانے کے بعد اب ان کے جسم میں، ان کا جو جسم تھا اس میں روح ڈالی گئی۔ روح ڈالنے کے بعد ایک تفصیلی لمبا واقعہ ہے، میں اسے شارٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ بھیجنے کے بعد اب اکیلے تنہا حضرت آدم، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت جیسی بہترین جگہ کہیں اور ہو سکتی ہے کبھی؟ جنت جیسا خوشنما منظر کہیں اور ہو سکتا ہے؟ نمرود نے دنیا میں جنت بنائی، لیکن وہ جنت کی ایک جھلک کے برابر بھی نہیں تھا۔ ایسا محل بنایا کہ لوگ اسے جنت سمجھتے تھے، لیکن ایک جھلک بھی نہیں تھا۔ آج لوگ بڑے بڑے ماربلز ڈال کر کے بہترین گھر بنا دیتے ہیں، بہترین اس کے کمرے ہیں، لوگ اس پہ کھڑتے ہیں تو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، بڑا اچھا دکھتا ہے، ہریالی ہی ہریالی، ایک دم سفید گھر بنایا، ہریالی اس میں لگا دی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اس میں پال کر کے رکھ دیا، ایک خوشنما منظر نظر آتا ہے۔ حالانکہ وہ دنیا کا ایک حقیر سا منظر ہے، دنیا کے جنت کے منظر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جنت کا منظر سب سے زیادہ خوشنما منظر ہوتا ہے، سب سے حسین منظر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا، حیران، بور ہو گئے، پریشان ہو گئے، اکیلے پھر رہے ہیں۔ کیوں بھی بور ہو گئے؟ اتنا حسین منظر، اتنا پیارا منظر، اتنا اچھا منظر، کیوں پریشان ہو گئے؟ اکیلے ہیں، بیوی ساتھ نہیں ہے، بیوی ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کی زندگی جتنی بھی خوشنما ہو جائے، آپ کی زندگی جتنی بھی اچھی ہو جائے، آپ کی زندگی جتنی بھی مزیدار ہو جائے، جب تک آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی بن کر کوئی عورت نہیں آ جاتی، زندگی کا مکمل سکون اور لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ مالدار ہے، بڑا مالدار، بڑا بنگلہ بنا ہوا ہے، اسے کھلانے کے لیے 5 نوکر رکھے ہوئے ہیں، اسے چائے بنانے کے لیے 10 نوکر رکھے ہوئے ہیں، اسے کوئی کام اس کا ہوتا ہے تو اسے کرنے کے لیے 10 نوکر رکھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو جب تک اس کی زندگی میں بیوی بن کر کوئی عورت نہیں آ جاتی، اس کی زندگی میں وہ سکون اور لطف مکمل نہیں حاصل ہوتا۔ تو لہٰذا جو نوجوان شادی کے عمر تک پہنچ چکے ہیں، جو نوجوان، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی قوم، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں۔ اب یہاں نوجوان لڑکوں سے خطاب ہے کیا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں کا کوئی یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ استطاعت کا مطلب کیا؟ کہ وہ بیوی کو سنبھال سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک مردانہ اعتبار سے وہ اپنی بیوی کو سنبھال سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، دوسرا نان و نفقے کے اعتبار سے کہ اپنی بیوی کو کما کر کے پال سکتا ہے، بیوی سے ہونے والی اولاد کا نان و نفقہ اٹھا سکتا ہے، تو اب چاہیے کہ اسے نکاح کرے۔ کیوں؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ وہ عمل، نکاح والا عمل تمہاری نگاہوں کو نیچے کرتا ہے، نیچے رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج نوجوانوں سے کہا جائے بھئی نکاح ہو جاؤ، کہتے ہیں حضرت زندگی میں سیٹل ہونا ہے۔ کتنا سیٹل ہو گئے؟ اتنا سیٹل ہو جاؤ گے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سیٹل ہوتے 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 خبر کے قریب ہو جاتے ہیں، 30-35 سال زندگی کے گزر جاتے ہیں۔ نہیں، شریعت کا حکم ہے جیسے ہی نکاح کی استطاعت ہے
اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اب 30 سال زندگی کے گزار دیں گے، اب ان درمیانی سالوں میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر نکاح تک تم جو گناہ کر رہے ہو، اس کا گناہ کا جو عذاب ہے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ تمہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ تمہیں نکاح کی استطاعت بھی دی گئی، اللہ کی جانب سے سہولیات بھی فراہم ہو گئے ہیں، باوجود اس کے اگر تم نکاح نہیں کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور میں ان والدین سے کہنا چاہوں گا جو والدین اپنے بچوں کو روکے رکھتے ہیں، بات ظاہر ہے تو میں کھول کر کے رکھ رہا ہوں، اگر نہ کہوں اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا۔ میں ان والدین سے بھی ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا جو والدین اپنے بچوں کو روکے رکھتے ہیں، استطاعت ہے، روزانہ 1-2 ہزار تو کما لیتا ہے، نکاح کر دو تو بیوی بچوں کو پالنے کی بھی استطاعت ہے، باوجود اس کے 30 سال اس کے گزار دیتے ہیں۔ شادی کی بات اٹھتی ہے تو بے حیا، بے شرم، نالائق کوئی نہ کوئی بات کہہ کر کے بچے کو ٹال دیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مدت ہے، بچہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر استطاعت پیدا ہو جاتی ہے تو لہٰذا اسے نکاح کر دینا چاہیے۔ یو پی کے اندر ہم نے دیکھا ہے، خصوصاً میوات کے اندر ہم نے دیکھا ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے نکاح کی تو ماں باپ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، اس کا یہاں نکاح کر دیا۔ کیوں؟ پوچھنے پر بتاتے ہیں بھی نکاح کی عمر ہو گئی، اب نکاح کریں، اب نہ نکاح کریں تو پھر کب کریں؟ لہٰذا تقریباً 4-5 سال پہلے چھلے کی جماعت میں مدرسے سے نکلا تھا، میوات کی ایک جماعت اور ہماری جماعت منسلک ہوئی، مل گئی، ایک ہی جماعت ایک ہی مسجد میں کام کر رہی تھی۔ وہاں ہمارا ایک ساتھی ہماری جماعت میں 30 سال کا تھا جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ میواتیوں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو لہٰذا فوراً انہوں نے یہ کہا اللہ نے تجھے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، 30 سال میں بھی تو نے نکاح نہیں کیا تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا جا۔ کیوں؟ بھئی تیری نکاح کی، ان کی نظر میں نکاح کی عمر بیت گئی۔ مجھ سے پوچھا کہا میں ہاں ایک بیٹا ہے، خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ ہوتا ہے، شریعت کے حساب میں چلنے والا ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو عین سنت ہے، شریعت کا جو عین حکم ہے وہ یہ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اور نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، اللہ کی قسم اب اسے نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں کرتے وہ گناہ کر رہا ہے، ماں باپ روک رہے نکاح سے، ابھی نہیں، نکاح کی بات ہوتی ہے تو بے شرم بے حیا کہہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ باہر نکل کر کے کسی غیر محرم لڑکی پہ نگاہیں اٹھاتا ہے، شہوت اس کی بھڑک اٹھتی ہے، اب اس شہوت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کی قسم جو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے وہی گناہ آپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اسے نکاح سے روک رکھا ہے۔ لہذا بات آئی تو میں یہ بھی بات کہہ رہا ہوں، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا کسی اور کو پسند کرتا ہے، اب ماں باپ اپنی ضد پہ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہاں نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ وہ لڑکی عقل مند ہے، بڑی اچھی ہے، دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے، باوجود اس کے اگر وہ ماں باپ اس لڑکی کو ترجیح نہیں دیتے تو یہ بھی غلط بات ہے شریعت کی نظر میں۔ کیوں؟ اپنے بچوں کی پسند سے کرنا چاہیے، اگر وہ صحیح ہے تو کیا حضرت نوجوانہ خوش ہو جانے دکھانا نہیں، اگر وہ صحیح ہے رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے دیور کے لیے تو اسی کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ کا حکم ہے نکاح کرو اس سے جسے تم چاہتے ہو، جو تمہاری نظر میں صحیح ہو اس سے تم نکاح کرو۔ ہاں، جو بچہ اخلاق کو ظاہر کرتے ہوئے، اخلاق حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ماں باپ کی مرضی پہ نکاح کرتا ہے، یہ اس کے اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی علامت ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن کوئی بچہ کہیں اچھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شریعت کی پابند ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، اچھے اخلاق والی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اسے ترجیح دے۔ کیوں؟ ایک واقعہ کہہ کر کے بات سمجھانے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر نے تھوڑی سی ہمت دے کر کے بھیجی, جاؤ جا کر کے رسول اللہ سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگو. ڈرتے ہوئے آئے, آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دربار رسالت میں بیٹھے. آپ نے پوچھا, علی کیا بات ہے, بات کہنے کے لیے اتنا کیوں ڈر رہے ہو, بات کیا ہے بتاؤ. ڈرتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگتا ہوں, میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل آسمان سے اتر گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی, فوراً حکم لے کر کے آ گئے. حضرت جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ علی ہاتھ مانگتا ہے آپ کی بیٹی کا, آسمانوں پہ اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے, اب آپ کی بیٹی فاطمہ کو حضرت علی سے نکاح کر دیجئے. آسمانوں پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا, فرشتوں میں اعلان کر دیا. مجھے بتاؤ, ہاتھ مانگنے والا علی ہو, آسمانوں میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہو, اور ارادہ کرنے والا رسول اللہ ہو, اولاد کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ارے جس کا فیصلہ اللہ نے کیا, جس کا ہاتھ علی نے مانگا, اور جس کا ارادہ نے رسول اللہ نے کیا, اب اولاد سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ظاہری اعتبار سے کوئی ضرورت ہے؟ رسول اللہ اٹھے, سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس گئے, جا کر کے پوچھا, بیٹی آسمانوں پہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے, حضرت علی آ کر کے تیرا ہاتھ مانگ رہے ہیں, میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے, بتا تیری خوشی ہے نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ نے, قربان جاؤں میں ان پاک بیٹی پر, 1000 مرتبہ قربان جاؤں میں ان پاک بیٹی پر. حضرت فاطمہ نے عرض کیا, رسول اللہ جس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہو, جس کا ارادہ رسول اللہ نے کیا ہو, جس کا ہاتھ علی نے مانگا ہو, فاطمہ کیا کہہ سکتی ہے؟ فاطمہ تو راضی ہے. چنانچہ تب جا کر کے آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا. سبق تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, آپ نے پوری امت کو سبق دینا چاہا کہ دیکھو مقدر کا فیصلہ تو اللہ کی جانب سے ہو چکا ہے. اللہ نے جیسے کہتے ہیں پھسلی کا جوڑا طے کر کے رکھا ہے, تم چاہو یا نہ چاہو پوری دنیا مل کر کے یہ کوشش کرے کہ فلاں کا رشتہ فلاں سے توڑ دیا جائے, اللہ کی جانب سے مقدر میں ہے تو پوری دنیا مل کر کے اللہ کی قسم نہیں توڑ سکتی. اور اگر اللہ نے نہیں جوڑا ہے, پوری دنیا مل کر کے جوڑنے کی کوشش کرے, اللہ کی قسم نہیں توڑ سکتی. مقدر تو اللہ کی جانب سے طے ہے, باوجود اس کے والدین پر یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں سے اجازت چاہیں. بیٹی سے پوچھنے پر شرم محسوس کرتے ہیں, آر محسوس کرتے ہیں, ارے بیٹی سے کیا, بیٹی سے پوچھ کر کرتے ہیں. کتنے کیسے اخلاق انہوں نے اپنے بیٹی کو سکھایا ہے, بیٹی پسند ہے تو کریں گے, بیٹی پسند نہیں تو نہیں کریں گے. پھر ماں باپ کا کیا رول, بیٹی پسند کرتی ہے, ماں باپ پسند نہیں کرتے, ماں باپ کا کیا رول؟ اصل شریعت یہی کہتی ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھ کر کے کرو. آج کسی کے دل میں اگر یہ بات آ رہی ہو تو میں ظاہر کر دوں, کیا حضرت لو میرج پر اتنا زیادہ زور دے رہی, حضرت بھی لو میرج کرے رہی گا؟ نہیں, میں ارینج میرج ہی چاہیے, والدین پسند کرے تو الحمدللہ بولے آسکتے. لیکن یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے کہ کوئی نوجوان بچہ یا بچی اپنے فیصلے کو, یہ بھی میرا فیصلہ, میرے ماں باپ غلط نہیں کر سکتے, تو چنانچہ اپنے ماں باپ پہ ڈالتے ہیں, تو یہ الگ بات ہے, یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے. لیکن اگر کوئی بیٹا یا بیٹی فلاں اشارہ کرتے ہوئے اچھے گھر کی طرف اشارہ کرے تو چاہیے کہ اسے ترجیح